اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا مشاہدہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے مسئلے مسائل جب بھی بڑھ جاتے ہیں اور میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم نہیں کر پا رہی ہوتی تو میں بس اتنا کرتی ہوں کہ میں لگ کر ٹک کر اپنے درود ابراہیمی کو 1000 مرتبہ ختم کرتی ہوں اور اس کے بعد میری لائف کے ہر مسئلہ آسان ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہے کہ جب صبح کے وقت میں درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں، دن کا آغاز درود ابراہیمی سے کر لیتی ہوں، تو جتنے بھی کام ہیں وہ میرے سارے بہترین طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں یہ یقین کرتی تھی کہ میرا دن کبھی اچھا برا جو ہے یہ آتے ہی رہتے ہیں اور کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا، میرے اس کے اندر اختیار نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور جب 1000 مرتبہ درود ابراہیم میں صبح ہی آغاز میں پڑھ لیتی ہوں، دن کے سارے مسئلے ایسے حل ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دن اتنا خوبصورت گزرتا ہے، اتنا حسین گزرتا ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کہتی ہیں میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں صبح درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں، اپنا درود پاک 1000 مرتبہ ختم کر لیتی ہوں تو وہ دن میرا بہترین خوبصورت گزرنا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ سے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی صبح صبح نہیں ختم ہو رہا تو آپ اس کو سارا دن میں ختم نہ کریں۔ وہ کہتی ہیں بس 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرنے کی میری کوشش ہوتی ہے اور کبھی کبھی مجھے سارا دن بھی لگ جاتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جیسے ہم اپنے دن کا آغاز کسی اچھے کام سے کر لیتے ہیں اور جب میں یہ تعداد مکمل کر لیتی ہوں تو میں اپنے دن کو سکون میں محسوس کرتی ہوں، اپنے دن میں آسانی فیل کرتی ہوں، اپنے ہر کام میں اچھائی فیل کرتی ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن باقی نہیں رہتی۔ انہی بہن کا ایک مشاہدہ ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے، اور اس کے اندر یہ بات تو ہم نے کلیئر دیکھ لی کہ ٹھیک ہے درود ابراہیمی اگر وہ کہہ رہی ہیں 1000 مرتبہ وہ پڑھ لیتی ہیں سٹارٹنگ میں دن کے تو ان کا سارا دن آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بس 1000 مرتبہ اگر سارے دن میں مکمل کر لیتی ہیں تو اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ اور زیادہ سکون دہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو سارا ہی ہوتا ہے لیکن باقی کا دن اور زیادہ سکون دہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ان کا مین مشاہدہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی نہیں پڑھا گیا اور صرف 400 مرتبہ ہی ان کے اکارڈنگ یہ صرف ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں جو 400 بھی ختم کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ کہتی ہیں صرف 400 مرتبہ درود ابراہیم مجھ سے پڑھا گیا، اور یہ دیکھ کر کہ 400 مرتبہ پڑھا گیا کچھ ایسی مصروفیات آئیں کہ شام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو میں سو گئی، میری آنکھ لگ گئی، اور وہ کہتی ہیں میری آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اب وہ کہتی ہیں میرے اتنے کام میرے پینڈنگ تھے، اتنے کام میرے کرنے والے تھے، جب میں نے کچن کی حالت دیکھی تو اس میں اتنا برتن پڑا ہوا تھا کہ میں پریشان ہوگی کہ یہ سب کس طرح دھلے گا۔ خیر وہ کہتی ہیں میں نے سب سے پہلے تو اپنی عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے تہجد پڑھی، اور پھر اس کے بعد میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ ایک تو میں درود ابراہیمی پڑھنا چاہتی ہوں، دوسرا یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے فلاں کام ہے وہ ہو جائیں۔ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، ساتھ میں سب سے پہلے انہوں نے اپنا کچن صاف کیا، اور کہتی ہیں پتہ ہی نہیں چلا درود ابراہیمی 1000 دفعہ مکمل بھی ہو گیا، انہیں 600 مرتبہ جو رہتا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، اور کہتی ہیں گھر کے اتنے کام ہو گئے جو پتہ نہیں کتنے دنوں سے رکے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں میں نے اتنا سکون محسوس کیا۔ اکثر اوقات ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے جب ہم لوگ اپنے کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سب پورے ہو جاتے ہیں تو ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر سکون آ جاتا ہے۔ اگر ہم بے شک فارغ بیٹھے ہوں لیکن ہمارے مائنڈ میں ہو ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کی ٹینشن سے ہم سکون میں نہیں بیٹھ پاتے۔ بالکل ویسے ہی بہن کہتی ہیں کہ میرے کام بنتے چلے گئے اور میں اتنی خوش ہوئی کہ یا اللہ یہ برتن مجھ سے اتنے ٹائم سے نہیں دھل پا رہے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میری مصروفیت کچھ اس طرح ہوئی ہوئی تھی اور بڑھتے جا رہے تھے برتن۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ میرے اتنے گھر کے اور مزید کام تھے جو کافی ٹائم سے رکے تھے وہ سب ہو گئے۔ اس کے بعد کہتی ہیں جو سب سے بڑا مشاہدہ ان کا ہے وہ یہ کہ وہ کہتی ہیں میرے مالی حالات اللہ تعالیٰ نے بہتر کیے۔ وہ کہتی ہیں میرے مالی حالات اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بہتر کیے جس میں نے 2 کام کیے، نہ صرف درود پاک پڑھا بلکہ ہر مہینے اپنے جو میرے پاس مال تھا اس میں سے میں نے زکوٰۃ دینا شروع کیا۔ اب وہ کہتی ہے میرے پاس جو زکوٰۃ کی شرح ہے سونا دینے کی کہ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے سونا، وہ کہتی میرے پاس سونا نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی مالیت کے زیورات ہیں، لیکن میں نے پھر بھی زکوٰۃ دینا شروع کی اپنی آمدن میں سے، اور خاص طور پہ اللہ کو بتایا کہ یا اللہ یہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ درود پاک کی ہی برکت تھی کہ میں نے زکوٰۃ دینا شروع کی، بے شک میرے پاس اتنی مالیت نہیں تھی لیکن اس زکوٰۃ کی برکت سے وہ کہتی ہیں کہ میرے حالات جتنا بھی میں کما رہی تھی اس میں مجھے برکت آنا شروع ہو گئی، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے پیسہ آ جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ مالی حالات وہ کہتی ہیں اتنے بہترین ہو گئے اور میں سمجھ گئی کہ
اس میں برکت درود پاک کی ہے اور سب سے بڑھ کر برکت اس میں زکوٰۃ دینے کی ہے۔ تو وہ یہاں پہ یہ بھی ایک میسج شیئر کرنا چاہتی ہیں کہ زکوٰۃ آپ بے شک 200 روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن نکالے ضرور ہر مہینے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی آپ کر لیں، لیکن کیونکہ رمضان میں ظاہر ہے ہر چیز کا ثواب ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سک رہے تو اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں تو بے شک 20 روپے سوچ کر اللہ کی راہ میں آپ زکوٰۃ دے دیں۔ آپ کی وہ کہتی ہیں اس مہینے اتنی آسانی ہوگی، پیسوں کا ریل پیل ایسی ہو جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تنگی نہیں ہوگی، آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بہن صدقے کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں صدقہ جو ہے میرا بڑھتا چلا گیا، یعنی میں نے صدقہ جب سے دینا شروع کیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آمدنی میں سے کہاں صدقہ جا رہا ہے میرا، اور مجھے کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتی ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں ایڈ کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو وہ کہتی ہیں کہ ان سب چیزوں کی طرف مجھے نیکی کی طرف لانے والا درود ابراہیمی ہے، میری نمازیں ہیں۔ اور میں آپ سب کے ساتھ جیسے ان کا واقعہ مشاہدہ شیئر کیا ہے، آپ سب کے ساتھ بھی ان باتوں سے یہ کیوں شیئر کری مشاہدے، اسی لیے کہ کرنا تو ایک ہی کام ہے، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جو اگر 1000 نہیں پڑھ پا رہے پریشان مت ہو، پڑھنا شروع کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں ایک مرتبہ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا انکریز کریں، اس کے اندر ایڈیشن کرتے جائیں۔ ضروری نہیں اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ایڈیشن کر لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ سے اگلے دن 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس کے اوپر مستقل مزاجی دکھانی، یعنی کنسسٹنٹ رہنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں پھر بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان بہن کے واقعوں سے ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو جو کہتی ہیں کہ جس طرح میں زکوٰۃ دینے لگ گئی، میں صدقہ دینے لگ گئی، وہ کہتی ہیں یہ سب چیزیں مجھے ایسی نہیں آ گئی، میں سمجھتی ہوں کہ درود پاک کی برکت سے یہ سب چیزیں، یہ نیک کام کرنا مجھے نصیب ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ جہاں بھی میں جاتی ہوں میں سب کو درود پاک کی دعوت دیتی ہوں، اور اس نیت سے دیتی ہوں کہ درود پاک جب یہ بھی پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بھیجیں گے جس سے کرم نوازی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا کہ درود پاک فلاں نے جب پڑھا تو میرے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا کہ انہوں نے درود پاک پڑھا تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ لوگ جتنے سننے والے ہیں، آپ لوگ درود پاک کی اگر اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کریں تو ان بہن کی مشورے پہ عمل کریں، اور آپ لوگ بھی کسی کو ایک دفعہ ہی درود پاک پڑھوا دیں۔ جمعے کے دن خاص طور پہ لوگوں کو 11 دفعہ درود پاک پڑھوانے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر کے جو لوگ 11 دفعہ پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کوئی چھوٹی سی محفل کروا لیں، ریوارڈز رکھ لیں، بچوں کو ایک دفعہ پڑھوا دیں تو ان کے ثواب آپ کو بھی ملیں گے، ان کی بھی زندگیاں سنوریں گی۔ اسی طرح ان ساری کی ساری باتوں کے ساتھ آپ کو یہ جو مشاہدے سنائے گئے ہیں ان کا یہی ایک مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں، آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی ہے، کیسے کہ آپ نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک یہ ثواب مل گیا، دوسرا یہ درود پاک پڑھوا رہے ہیں کہ یہ ثواب مل گیا، تیسری بات یہ کہ درود پاک جو پڑھا اس کا بھی ثواب آپ کو مل گیا۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، یہ جو بھی پڑھے گا اس کی زندگی سنور گئی آپ سمجھ لیں۔ اور اگر کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی اس انسان نے ڈال لی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں انہی بہن نے ایک اور بات کی، کہتی ہیں میں نے بھی اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہے کہ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں میری ہر ٹینشن دور ہو جاتی ہے، یعنی فیوچر کی ٹینشن نہیں رہتی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس ویڈیو سے بہت استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔